شاہ جی، یہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو میں پاکستان تحریک انصاف کا اور حکومت کا ذکر بھی کر رہا تھا نا، کہ ایک رائے پائی جاتی ہے، کچھ سورسز اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف لیڈ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی کیمپیننگ رہی ہے اگینسٹ دی سسٹم اور اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن اور اگینسٹ دی گورنمنٹ، وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جو بیک ڈراپ میں یا بیک ڈور رابطوں میں ناکامی ہوئی اور اب ہم یعنی سٹینڈ سٹک ہیں۔ ادروائز کچھ پیش رفت تھی، کچھ انگیجمنٹ تھی، کسی بھی لیول کی تھی، تو وہ جو سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کے اوپر جو کیمپیننگ ہوئی اس نے ڈیمیج کیا ہے اعتماد سازی کو یا بیک ڈور رابطوں کو۔ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ ڈو یو تھنک کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی ریزن ہے؟ لیکن سم پارٹ آف اٹ از ٹرو۔ وہ کہتے ہیں نا، یو لیو بائی دا گن، یو ڈائی بائی دا گن۔ تو جس بندوق کو پی ٹی آئی نے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، وہ اپنے خلاف بھی استعمال ہوگی، کیونکہ بہت سے ایکٹیو ممبرز آف پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں ذرا کامنٹ کروں گا، پہلے جو بحث ہو رہی تھی، ایشو یہ ہے، وہ میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں نا، کارل پاپر ایک فلسفی تھے، انہوں نے یہ بولا کہ فریڈم صرف وہ ڈیزرو کرتا ہے جو فریڈم کو ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر ہم اس کی فریڈم کے لیے اپنی جان دینے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ طالبان کے اس نظام کو آئیڈیلائز کرتا ہے جس کی وجہ سے 1000 پاکستانیوں کی جان ہر سال جاتی ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے صدارتی نظام چاہیے، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب میرے آنکھیں اور کان تھے اور ان کو نکال دیا تو نون لیگ کو کنٹرول کون کرے گا، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ساری اپوزیشن کو جیل میں رکھ کے پالیٹکس کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا۔ 42 آرڈیننس وہ پاس کرتا ہے، ساری لیجسلیٹو پروسیس کو وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اسکیپ کر کے، اور جس طرح سے گورنمنٹ انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک دم سے جمہوریت کا کوئی چیمپئن بن گیا ہے، یا پھر سول رائٹس کی تحریکوں کا، جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے لحاظ سے پریڈیٹر آف دا پریس کہا گیا، جس کے دور میں مین سٹریم میڈیا کی موت واقع ہوئی، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ خالصتاً جمہوری سٹرگل کر رہا ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ 8 فروری کو 2 آپشن تھی پاکستان کے عوام کے پاس۔ نمبر 1 یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ پارٹیز کو ووٹ کر دیں، نمبر 2 یہ کہ طالبان کو ووٹ کر دیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انٹرا فاشسٹ کانفلکٹ ہے۔ اگر میں اس میں سائیڈ لے رہا ہوں کسی کی، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایک اس میں پریمبل جو ہے آئین پاکستان کا پریمبل، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، جو پیش لفظ ہے آئین پاکستان پریمبل جو ہے آئین کا، اس میں تو یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب جو عوام کے منتخب کردہ لوگ ہوں گے ان سے اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے ادارے طاقت اخذ کریں گے، اور یہ عوام کا استحقاق ہے کہ وہ کسے منتخب کرتے ہیں۔ تو اگر 8 فروری کو عوام کی ایک اکثریت نے کسی ایک جانب ووٹ دیا ہے یا کسی کو مقبول ثابت کیا ہے، تو ہم کیسے اور کس قانون اور آئین کے تحت انہیں فاشسٹ کہیں گے؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل پروگرام اگر یہ ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اکثریت ان کی سبسٹانشیٹ ہو گئی ہے، اس کا میٹرک کیا ہے، اس کی یارڈ اسٹک کیا ہے، اس کا بینچ مارک کیا ہے؟ اگر تو اس کا بینچ مارک وہ ریزلٹس ہیں جو الیکشن کمیشن کے تھرو فارم 47 سے آئے ہیں، تو پھر اگر ہم اس کو نہیں مان رہے، تو پھر آپ پاکستان کی ساری لیجسلیٹو ہسٹری یا پولیٹیکل ہسٹری کو کوسچن کریں کہ کس الیکشن کے بعد جو 70 کا الیکشن کا ایک ریفرنس دیتے ہیں نا، وہ بھی اسی لیے کہ وہاں پہ سروے غلط ہوا تھا، شیخ مجیب کی اتنی میجورٹی لگ نہیں رہا تھا آ جائے گی، لیکن آ گئی۔ اب ایشو یہ ہے کہ اب بھی اگلے الیکشن میں اگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد ہمیں الیکشن آفر ہو رہا ہے، اگر 2 سال بعد الیکشن ہو تو وہ کس پروسیجر کے تحت ہوگا؟ بیٹھ کے کوئی رولز طے کرنے سے پہلے 2012 سے آپ سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے دھرنے آپ نے کیے، اور جس میں ظہیر الاسلام صاحب کا وہ اقوال زرعی بھی شامل ہے کہ وہ جلسے میں کھڑے ہو کر یہ بول رہے تھے کہ ہم نے راستہ دیا ہے ان کو، تو اس طرح تو آر ٹی ایس کا الیکشن یا فارم 47 کا الیکشن۔ ویسے صاحب اگر جمہوری قوتیں احتجاج نہ کریں، دھرنے نہ دیں، تو کیا کریں پھر؟ شاہ صاحب جو بہت ہی انہوں نے سیکوینس کے ساتھ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے نیریٹو کو، اس کے اوپر آپ سے کمنٹ چاہوں گا۔ دیکھیے بصد احترام، شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں درست ہے ایک لحاظ سے، لیکن میں اس سے پوری طرح ایگری نہیں کرتا۔ یہ بات درست ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکومت آئی ہے اب سے ماضی میں، خواہ وہ نون لیگ کی حکومت ہو 2013 میں، تو اس کو بھی ایک یہ کیا کہنا کہ اس کو طاقت کا ساتھ تھا، یہ تو ہمیں 2009 کے لائرز موومنٹ کے اندر پتہ چل گیا تھا۔ ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب کے اندر لکھ کے بتایا ہے کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جب جج بحال ہو جائیں گے تو 2013 میں اگلی باری نواز شریف صاحب کی ہوگی۔ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس کے ساتھ بھی آپ 100 دفعہ کہیں کہ افتخار چودھری صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن
سچ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ، عدالت کا ایک حصہ شاید ان کے ساتھ بھی تھا. ہم اس بحث کے اندر تو ہر دور کے اوپر بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے غلطیاں کی ہیں، پاکستان میں شاید ہر ادارے نے ماضی کے اندر غلطیاں کی ہیں. ہم ان کو ڈھال بنا کے آج کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم ماضی کے مسئلے، یہ بات تو ہم کر سکتے ہیں کہ ماجد نظامی کا بھی استدلال اصل میں تھا یہ بھٹو کا مرڈر. جی ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ 40 سال بعد بھٹو کا مقدمہ سن لیں. ٹھیک ہے، ہم 2050 میں عمران خان کا مقدمہ سن کے بھی ایک سپریم کورٹ کی طرف سے معافی دلوا دیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جس وقت میں یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کے اندر اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور اس کی صرف ایک بنیاد ہے. میں شاہ صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا، صرف ایک بنیاد ہے. کیا ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ 80%، 90%، 70% تو چلے چھوڑیں، اگر 5 بندے، 4 بندے، ہم جو 4 اس وقت ٹیلی ویژن پہ، سنو ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں، ہم 4 اگر ایک پلے کارڈ لے کے باہر لبرٹی چوک میں کھڑے ہو جائیں یا ڈی چوک میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہماری یہ 2 خلشیں ہیں، ہمارے یہ 2 مسئلے ہیں، تو کیا دوسری طرف سے سسٹم، ریاست، حکومت، کیا وہ آ کے ہم سے بات کرے گی کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں، بتائیں، آپ لوگ غلط ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ مطلب کیا اس میں کوئی کانورسیشن ہوگی؟ یا ہم سے بات کرنے کا اگر ہم 4 بندے بھی جا کے باہر کھڑے ہو جائیں، کیا حکومت کا رسپانس طاقت ہوگا یا ڈائیلاگ ہوگا؟ گزارش صرف اتنی سی ہے، اصولاً تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آپ طاقت سے نظام کو تھوڑی دیر پکڑ سکتے ہیں. مجھے بھی ڈر ہے کہ مجھے گولی لگ جائے گی، آپ کو بھی ڈر ہے کہ آپ کو گولی لگ سکتی ہے، مجھے بھی چوٹ لگ سکتی ہے، مجھے بھی جیل پسند نہیں ہے، آپ کو بھی جیل پسند نہیں ہے. اس ڈر سے ہم تھوڑی دیر تو اس کے اندر بندھے رہیں گے، لیکن کیا یہ سسٹم دیر پا ہے؟ کیا لوگوں کے دل اس کے ساتھ ہیں؟ کیا کسی کو یقین ہے کہ یہ بیوروکریسی، گورنمنٹ سروس جو ہے یہ ہماری سروس کر رہی ہے، کہ عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی، اگر ہم پروٹیسٹ کریں گے تو ہمارے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ یا گولی نہیں چلے گی؟ اگر آپ یہ بیس لائن کانفیڈنس عوام کو نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے، آپ طاقت سے تھوڑی دیر پکڑی رکھیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، لیکن جب یہ طاقت ختم ہوگی تو وہ تمام لوگ جو اس وقت کے اندر پسے وہ بدلہ لینے کی بات کریں گے. ان کو پتا ہوگا کہ بدلہ لینا چاہیے. سسٹم ہمیشہ اس طرح چلتا ہے، اس روایت کو توڑیں گے نہیں. اگر بالکل ٹھیک ہے. ماجد نظامی صاحب بھی بھرے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی نظر آج خواجہ آصف صاحب کو اس بیان پہ بھی ہے جہاں دہشت گردی کا میں ذکر کر رہا تھا. تو خواجہ صاحب کہہ رہے تھے فیض حمید گرفتار ہے. باجوے سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کیوں بسایا، یہ منسٹر ان پار کہہ رہے ہیں. یہ ہم نے پوچھنا ہے ان سے یا حکومت نے ان سے پوچھنا ہے؟ ماجد سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ماجد نظامی صاحب، یہ میں نے بات کرنی ہے وہ جو جنرل فیض حمید اور باجوہ صاحب کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دہشت گردی کی بڑھتی وارداتوں سے، تو وہ میں نے علیحدہ موضوع رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے جو شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے یا سعد رسول صاحب، وہ جو میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کیمپیننگ کو ڈسکس کر رہا تھا، جس کے اوپر کچھ فریقین کی رائے ہے، کچھ فیکٹرز کی، کہ پرابیبلی دیٹ از اے بگ ریزن کہ جو بیک ڈور ڈائیلاگ تھا وہ سکسیسفل نہیں ہوا اور حکومت کو یا مقتدرہ کو اس سے بڑی شکایات رہی ہیں. واقعتاً یہ وہ ریزن ہے یا ریزن کچھ اور ہے کہ جو بات نہیں بن پائی؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ محض ایک وجہ نہیں ہے. اسے بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، میگنیفائی کیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں اسے گلوریفائی بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ٹائیگرز ہیں یا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بڑے بیسک ایشوز جو ہیں، جب تک وہ سیٹل نہیں ہوں گے اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی.